السلام علیکم۔ اس ویڈیو کے ذریعے آج ہم یہ جاننے والے ہیں کہ مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کے محاذ میں باقیوں سے کیوں پچھڑ گئے۔ جدید علوم کی منزل کے سارے پتے ہمیں معلوم تھے، پھر بھی ہمارے راستے کھو گئے، کیوں اور کیسے؟ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں تاکہ آئندہ کسی بھی شکل میں غلطیاں دہرائی نہ جائیں اور ہمیں اس کا احساس رہے کہ لمحوں کی خطا کی قیمت کبھی کبھی صدیوں تک بھی ادا کرنا پڑتی ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ وہ وجوہات کیا ہے جس کے بنا پر مسلمان پچھڑ گئے۔ نمبر 1، اس روئے زمین کا سب سے بڑا تصادم سائنس بمقابلہ مذہب کی جنگ ہے۔ عالمی جنگوں سے بھی زیادہ نقصان دہ عالمی جنگوں میں لاکھوں جانوں کا قتل ہوا، البتہ مذہب بمقابلہ سائنس کی جنگ عظیم میں کروڑوں ذہنوں کا۔ یہ جنگ کلیسیا نے چھیڑی، مگر بلا وجہ مسلمان اس جنگ میں کود پڑے۔ 18ویں صدی عیسوی میں مسیحی چرچ کو یورپ میں زبردست اختیارات حاصل تھا، چنانچہ اس نے زور زبردستی جدید سائنس کو دبانا شروع کیا۔ اس بھیانک مظالم کے باوجود چرچ کو اس میں کامیابی نہیں ملی، لیکن افسوس کہ 19ویں صدی میں بنا سوچے سمجھے مسلمان اس جنگ میں کود پڑے۔ پتہ نہیں کیوں وہ یہ تصور کر بیٹھے کہ سائنس ہمارے دین کے لیے کوئی خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سائنس کے محاذ پر پچھڑنے کا سب سے بڑا سبب یہی تصادم ہے۔ نمبر 2، دوسری غلطی 1857 میں بر صغیر کے مکمل شکست پاس کو تسلیم نہ کرنا اور اپنے لیے نئی حکمت عملی کو تیار نہ کرنا تھی۔ سر سید نے نئی حکمت عملی کے لیے آواز دی، مگر ان پر پھپتیاں کسنے کا ذمہ اکبر الہ آبادی کو بھی دیا گیا۔ بڑے اور جی فہم لوگوں سے بھی بڑی بڑی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ سر سید سے بھی یہ غلطی سرزد ہوئی کہ انہیں قرآن کریم کی تفسیر نہیں لکھنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ علاقہ ان کا نہیں تھا۔ اس بنا پر ایک طبقہ ان سے ہمیشہ کے لیے نالا رہا، جس سے ان کی تحریک پوری طرح متاثر ہوئی۔ تیسری غلطی بر صغیر کی جنگ آزادی کے دوران ہوئی، جب قوم نے مولانا آزاد کو قائد اعظم تسلیم نہیں کیا۔ اس ضمن میں ایک بات یہ کہنا چاہیے کہ علامہ تو بہت سارے ہوئے، البتہ اقبال صرف ایک تھے کہ وہ صرف شاعر نہیں تھے بلکہ علمی مجدد بھی تھے، لیکن ان سے بھی غلطی ہوئی۔ وہ نائک دامودر ساورکر کے دو قومی نظریے کو انہیں تقویت نہیں پہنچانی چاہیے تھی۔ لمحوں کی اس خطا کی قیمت شاید صدیوں تک ادا ہوتی رہے۔ نوجوانوں، انتہائی روشن علمی روایت کی وارث اس قوم کے جدید علوم کے محاذ پر پچھڑنے کا ایک بڑا سبب ہے ہمارے مسلکی اختلافات۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں اتحاد اور اتفاق صرف حالات کے جبر کے تحت ہوتا ہے۔ کسی ہولناک فساد کے بعد بھی وقتی طور پر ان مسلکی اختلافات کو بھول جاتے ہیں، پھر کسی الیکشن سے قبل اگر سیاسی آقاؤں نے اسپانسر کیا تو کسی تحفظ ملت کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ سائنس سمیت سارے جدید علوم میں پیش رفت نہ کر پانے کا بڑا سبب یہی ہے کہ ہم مسلکی اختلافات کا بوجھ لیے پھرتے ہیں۔ اگر ہم انہیں بھول گئے تو ہمارے سیاستداں ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں کہ ہم اس کا اعلی کار بن جاتے ہیں۔ جونیئر کالج میں ہی ووٹر بننے کا جب سے ہمارے طلبہ کو حق حاصل ہونے لگا، تب سے یہ سیاستداں ہمارے کالج کے طلبہ کو ہی پولنگ بوتھ پر بیٹھاتے ہیں اور انہیں یاد کرا دیتے ہیں کہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ان کی تربیت نہیں ہوگی جو پولنگ بوتھ پر بیٹھ کر حاصل ہو جائے گی۔ نمبر 5، ترجیحات کی لا علمی۔ جی ہاں، یہ بڑا سبب ہے ہمارے پسماندگی کا۔ اس ضمن کی تاریخی غلطیوں کی نشاندہی ہم نے گزشتہ مضامین میں کی ہے۔ بدقسمتی سے وہ غلطیاں آج بھی جاری ہیں۔ آج بھی ہماری ہر بستی میں 2-4 نئے امیر آج کے شاہ اور بادشاہ بنے ہوئے ہیں، جنہیں اپنی ترجیحات کا علم نہیں۔ اس لیے ان بستیوں میں چھوٹے موٹے کئی تاج محل نظر آتے ہیں۔ خلیجی ممالک یا مرچنٹ نیوی سے آئی خوشحالی سے اب بھی تعلیمی اداروں کے قیام کا رجحان عام نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تھے سارے قصے نہیں بلکہ واقعات ہماری تاریخی غلطیوں اور غفلتوں کے، جن کے بنا پر جدید علوم کے سارے کارواں چھوٹ گئے۔ اب یہاں سے آگے کیسے بڑھیں، اب سدھار کیسے ہو، بات اس پہ۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں سائنسی ذہن کی تشکیل کے لیے امکانات ہیں، اور موجودہ حالات میں ہمارے اور ہمارے قوم کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم موازنہ کرنا چاہیے کہ اس محاذ پر 7 دہائیوں قبل کی اور موجودہ حالات کی
کہ اس وقت کیا تھا اور اب کیا ہے اور سدھار کیسے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اس ملک کی بڑی خوش قسمتی رہی ہے کہ جواہر لال نہرو جیسے وسیع النظر شخص کو اس ملک کے پہلے وزیر اعظم کی باگڈور سونپی گئی۔ نہرو سائنس گریجویٹ تھے اور وہ بھی کیمبرج یونیورسٹی سے۔ اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں نہرو نے سائنس ذہن کی تشکیل پر تفصیلی گفتگو کی۔ ان کے ویژن اور ان کی منصوبہ بندی کے بنا پر ہومی بھابھا، وکرم سارا بھائی، ایس بھٹناگر جیسے سائنسداں کو سائنس ترقی کے لیے خود مختاری دی گئی۔ TIFR اور بھابھا ایٹامک ریسرچ سینٹر جیسے باوقار ادارے قائم ہوئے۔ بعد میں اس پالیسی کی بنا پر یہ ملک 1974 میں ایک نیوکلیئر ملک بن گیا۔ اگلے ہی سال بھارت نے خلا میں اپنا پہلا سیارہ آریہ بھٹ بھیجا۔ 1984 میں اس کا مشن خلا میں، 1991 میں ہمارے ملک نے سپر کمپیوٹر بنایا۔ 1977 میں یہ ملک چیچک کی بیماری سے پوری طرح آزاد ہوا اور 2013 میں پولیو سے۔ اب ماحول بدل چکا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام پر آج کیا کیا ہو رہا ہے، ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، کہا جاتا ہے کہ مہابھارت کی جنگ کے دوران انٹرنیٹ کا استعمال ہوا تھا۔ B، دنیا کی پہلی سرجری ہاتھی کا سر کسی انسان کو نصب کر کی ہوئی تھی، یعنی انسان میں کسی ہاتھی کا سر جوڑا گیا تھا۔ جیم، کشش تکل کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک شخص کو پہاڑ اپنے ہاتھ میں لے کر دوسری جگہ پر جانا ممکن ہو جائے گا۔ نمبر 3، بادل چھائے ہوئے تو ان میں رڈار چھپائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 4، ایلوپیتھی ڈاکٹر صرف ٹر ٹر کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 5، مہابھارت کی جنگ 18 دنوں میں جیتی گئی تھی، کورونا وائرس کی جنگ 21 دنوں میں جیتی جائے گی۔ عزیز طلبہ، ایسے ماحول میں آپ پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور اب آپ کا کردار بڑا چیلنجنگ ہے۔